السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، آج کی اطلاعات ہیں کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی اور فائنل پیشکش کرنے کی تیاری کر لی ہے، جس کے ذریعے سے حکومت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کمیٹیوں میں واپس آئے، اس کے ساتھ ساتھ پارلیمانی جو پروسیڈنگز ہے اس کا وہ حصہ بنے، تو پھر بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے۔ کیا یہ جو آخری اور بڑی پیشکش ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کو قبول کرنے کی پوزیشن میں ہے، یا حتمی فیصلہ 8 فروری کو ہی ہوگا جب یہ جام ہڑتال کر کے پاکستان تحریک انصاف حکومت پر دباؤ بڑھائے گی؟ کیا ہوگا ممکنہ طور کے اوپر، اس پر آج کے شو میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کی ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے، جس میں انہوں نے جو آج دھرنا دیا گیا ڈیالہ جیل کے باہر اور سپریم کورٹ کے باہر بھی پھر لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے ساری اس دھرنے کی ناکامی کی ذمہ داری سہیل افریدی پر عائد کی ہے۔ کیا پارٹی کے اندر اختلافات موجود ہیں، کوارڈینیشن کا فقدان ہے، اور مختلف جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے، تو الٹیمیٹلی پھر جو پی ٹی آئی کا گول ہے 8 فروری کو پہیے جام ہڑتال کر کے حکومت پر پریشر بلڈ کرنا، تو ان حالات میں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا، اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جو لاہور کے اندر بھاٹی گیٹ کا ایک بڑا حادثہ ہوا، بہت ایک دل کو ایک ہارٹ رینچنگ ایک انسیڈنٹ تھا، اور جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا اور جو اس کے اندر پولیس کا رول سامنے آیا، تو وہ بڑا الارمنگ ہے۔ ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، لاہور کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن اسلام آباد جو 26 کلومیٹر پر محیط ہے، اربوں روپے کے یہاں پہ ریونیو موجود ہے، لیکن اسلام آباد کے اندر 20 سینکڑوں مین ہول کے ڈھکنوں کے بغیر ہیں، یہاں پر بھی کئی حادثات ہو چکے ہیں۔ تو متعلقہ حکام بڑے منصوبوں پر توجہ دیتے ہیں، لیکن عوام کی زندگیوں کو بچانے کے لیے چھوٹے چھوٹے جو منصوبے ہیں ان پر توجہ دینے کو تیار کیوں نہیں ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پروگرام میں درآمدی گندم کا سکینڈل کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ 3 لاکھ ٹن درآمدی گندم امپورٹ کی گئی، اب وہ پہلے بھی پاکستان عوام کے گلے میں وہ پھنسی، اس کی بھاری قیمت اب بھی یہ عوام کے لیے بڑا چیلنج بن چکا ہے، چونکہ اب ٹیکس پیئر کے رقم سے سبسڈی دی جائے گی اس کو مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے، تو ذمہ داروں کو آج تک تعین نہیں ہوا، کسانوں کو کوئی بینیفٹ نہیں ملا۔ مہنگی گندم امپورٹ کرنی ہو، پیسے موجود ہیں، پھر اس کو سستے داموں فروخت کرنا ہے، سبسڈی موجود ہے، تو کسانوں کا آخر کوئی بھلا سوچنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ اور پروگرام کے آخر میں بات کریں گے پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے صنعتوں کے لیے جو ایک پیکج دیا گیا ہے، کیا اس سے بند ہونے والی صنعتیں دوبارہ چل پائیں گی، اور ملکی ایکسپورٹ میں یہ پیکج کتنا اضافہ کر پائے گا، اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ تو ان ٹاپک سے بات کریں گے، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہوں گے سینئر تجزیہ کار رؤف خلاصہ صاحب، جبکہ زوم لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب۔ شیخ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ویسے تو آج آپ کی ایک مبینہ آڈیو لیک بھی بہت زیادہ انڈر ڈسکشن ہے، اس پہ آگے چل کے بات کریں گے، لیکن ایک خبر یہ بھی اسلام آباد میں اندر بہت زیر گردش ہے کہ حکومت کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی آفر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں ان سے کہا گیا کہ آپ پولیٹیکل پروسیڈنگز کا پارلیمنٹ میں حصہ بنیں، کمیٹیوں میں واپس آئیں، ہم نیا الیکشن کمیشن بنائیں گے، ارلی الیکشن پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ کوئی ایسا میسیج کوئی کنوے ہوا ہے، یا آنے والے دنوں میں کوئی ایسی پیشکش ملنے کا امکان ہے؟ اس قسم کا کوئی میسج فارملی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، نہ ہوا ہے۔ یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ ماضی کی باتیں ہیں کہ آپ کمیٹیوں میں واپس آئیں۔ آپ کو یاد ہے کہ اسپیکر صاحب نے اس وقت انکار کر دیا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ ریزائن بھی کر کے چلے گئے، مگر میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں، یہ جب نیگوشیشنز کمیٹی خان صاحب نے پرپوز کی تھی اور اس کی پہلی دوسری تیسری نشست ہوئی تھی، اس کے تناظر میں اس قسم کی باتیں اس وقت ڈسکس ہوئی تھی۔ اس قسم کی کوئی گفتگو اس وقت نہیں ہو رہی، اور میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں یہاں کہنا کہ جب بھی ہم کسی موبلائزیشن کی طرف جانے لگتے ہیں، اچانک اس قسم کی خبریں میڈیا میں آنے لگ جاتی ہیں کہ جی کوئی ڈیل آ رہی جے، کوئی پیکیج آ رہا جے، کوئی گل مکڑ لگی جے، تاکہ وہ ڈسٹریکشن کریٹ کی جا سکے۔ نتھنگ از بینگ ڈسکسڈ۔ پاکستان تحریک انصاف کسی سے رابطے میں نہیں ہے، نہ بیک ڈور اس میں، اور نہ آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہے۔ رائٹ، تو شیخ صاحب، نہ کوئی آپ پیکج لینے کو تیار ہیں، نہ کوئی آفر ایکسیپٹ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر 8 فروری کو پہیے جام ہڑتال کے ذریعے سے ہی سارے معاملات حل ہوں گے، یا کچھ اور اسٹریٹجی بھی ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ سر دیکھیں، ایک تو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ 8 جو ہے نا، یہ نہ نقطہ آغاز ہے اور نہ یہ نقطہ اختتام ہے۔ یہ ہم بڑا واضح لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ جان کے سوشل میڈیا میں اس کو یہ بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی نقطہ جو اختتام ہے اور یہ فائنل ہے۔ اس طرح یہ تحریک ہے، یہ چل رہی ہے۔ 8 فروری ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا، اس کے حوالے سے یہ دن کے اوپر ایک آئینی احتجاج ہوگا۔ اس میں شٹر ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے، اس میں پہیہ جام کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی کس طریقے سے، وہ کوئی بائی فورس نہیں ہے،
ہم انجمن تاجران سے بات کریں گے، ہم بازاروں کے صدور سے بات کریں گے، تشکیلوں کے صدر سے، چیمبر آف کامرس سے بات کریں گے، ادھر ہم ٹرانسپورٹ آرگنائزیشن سے بات کریں گے، ان کو قائل کریں گے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے بچوں کے ساتھ ہوا ہے، آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، آپ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اس سے پہلے ڈیلی بازاروں میں دکانوں پہ لوگ پمفلٹ تقسیم کریں گے، قائل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ایک بڑی ایکٹیویٹی ہوگی، دن کو بھی شام کو بھی، اور ایک پرامن ایکٹیویٹی ہوگی مگر میسو ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک شیخ صاحب، آپ نے سب کو کنونس کر لیا، ویل اینڈ گڈ۔ کامیاب آپ کا پریجام ہڑتال بھی ہوگی، آپ نے ڈیفینیٹلی ایز اے پارٹی، آپ کے تمام آپ کے پارٹی لیڈرز نے طے کیا ہوگا، کوئی اسیسمنٹ کی ہوگی کہ الٹیمیٹلی اگر یہ ہم کامیاب ہو گئے تو اس سے کیا حاصل کریں گے، کچھ مائنڈ کے اندر خاکہ ہوگا، کیا اس سے اچیومنٹ ہوگی جس سے آپ کی مشکلات کم ہوں؟ دیکھیں الٹیمیٹلی جتنی بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں یہ خان کی رہائی کے لیے ہو رہی ہے۔ اچھا، اور کیا ایک سنگل ایجنڈا ہے جو پچھلے 2 سال سے لوگ مارے کھا رہے ہیں، 14 بندے ڈی چوک میں جا کے شہید ہو گئے، 2 موبلائزیشن گرانٹ ہو گئی، بڑے جلسے ہو گئے، اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز خان صاحب کی انسٹرکشنز پہ سہیل افریدی صاحب نے کر دیا، سعادت چکزئی صاحب جو ہے ان کو ٹی ٹی اے پی اور کو اپوزیشن، تو یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ صرف اسی لیے ہو رہا ہے کہ مینڈیٹ جو ہے چوروں سے چھٹکارا پایا جا سکے ٹھیک، اور خان صاحب کی رہائی ہو سکے، کیونکہ وہ ناحق قید ہیں، اور یہ ایونٹس اس کا ایک حصہ ہے، تحریکیں چلتی ہیں، کبھی پسپائیاں ہوتی ہیں، کبھی بندہ فتح ہوتی ہے، ایک قدم پیچھے ایک قدم آگے، بٹ یو کیپ گوئنگ۔ سو یہ اس طرح نہیں، جے میں یوزلی کہندا ہوں نا کہ مرغی دے انڈے نے وہ دے مرغی باؤ گے تے 22 دنوں تو بعد چوچے نکل جان گے، تو اس طرح نہیں جو ہونا۔ ٹھیک، لیکن شیخ صاحب پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی سیاسی تاریخ، جی پاکستان کی سیاسی تاریخ اور دنیا کے اندر بھی آپ خود بڑا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، یا تو ایسے معاملات کے اندر آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں لیگل پروسیڈنگ سے، لیگل ایکشن سے، یا پھر آپ کو کوئی این آر او ملتے ہیں یا کوئی گرینڈ ڈائیلاگ ہوتا ہے، تو یہ اس طریقے سے تو کوئی مسائل حل نہیں ہوں گے جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں۔ یہ تو پھر عدالتیں ہیں یا بیٹھ کے بات چیت ہوگی یا جہاں سے ریلیف ملتا ہے، کوئی این آر او ملتا ہے، پھر ہی کوئی مسئلہ حل ہوگا۔ بانی کی رہائی بالخصوص پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے خلاف نہیں ہے۔ جو نیگوشیشنز کمیٹی پرپوز کی تھی وہ عمران خان صاحب نے جیل میں سے پرپوز کی تھی۔ جن لوگوں کو ہم ایکیوز کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، اس کمیٹی میں ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے، مگر ہماری ایک معصومانہ سی ایک وہ شرط تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ نوٹیفیکیشن کر کے ایک وہ بنا لیں جوڈیشل کمیشن جو 9 اور 26 کے حوالے سے جو ناحق قیدی ہے جو سیران ہے اس کے حوالے سے 3 سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہوں، اس کا آپ نوٹیفیکیشن کر دیں تاکہ جو لوگ ناحق قید ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جن پہ ایف آئی آریں ہیں، ان کے لیے کوئی ریلیف آ سکے، رول آف لاء کی بات کر سکیں۔ خان صاحب نے تو اپنی ذات کی شرط اس میں بھی کوئی نہیں رکھی تھی، تو ہم تو مذاکرات کے لیے ہمیشہ، مگر مذاکرات کسی پرنسپل کے اوپر ہوتے ہیں، کسی بات کے اوپر ہوتے ہیں۔ خان کہتا ہے اس بات پہ تو مذاکرات نہیں میں نے کرنے کی، جی ٹھیک ہے میں نے چھڑ دے ہوتے میں باہر آ جانا چاہنا بہ کے گل کر لوں، وہ کہتا ہے اس پہ میں بات نہیں کرتا ہوں۔ عمران خان کہتا ہے ٹھیک، بانی پی ٹی آئی سے رول آف لا ہوگا، بالکل ٹھیک، رول آف لا ہوگا، بالکل ٹھیک، خود باہر آ جاؤں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، ایون وزیر خیبر پختونخوا کی بھی۔ آپ کی ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے، کیا یہ آڈیو ٹھیک ہے اور آپ کی ہی یہ کنورسیشن ہے، آپ کا ہی میسج ہے؟ سر میرے دیکھیں پہلی گل تو یہ ہے کہ یہ بالکل یہ آڈیو میری ہے، میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس آڈیو میں کون سی خدا نخواستہ ایسی بات ہے۔ دیکھیں یہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے جو کہ پبلک فورم ہوتا ہے، ٹھیک، میری گل سمجھ رہے ہو، یہ کوئی ٹیلی فون پہ ہوئی گل نہیں ہے، یہ واٹس ایپ گروپ ہے، یہ پبلک فورم ہے جس میں ہم کینڈیڈلی، کوئی گروپ ہوتا ہے نا بندہ کھل کے پارٹی دے آپس سے گل کرتا ہے، اس میں کھل کے بات کرتے ہیں، لوگ میرے پہ تنقید کرتے ہیں، میں کہتا ہوں علی حمزہ صاحبہ اتنے بندے کم کیوں ہیں، زیادہ آنے چاہیے، سہیل افریدی صاحب اتنے بندے آئے، اتنے آنے چاہیے، آئی ایم دی پارٹیز انفارمیشن سیکرٹری۔ اگر اس میں اپنے چیف منسٹر سے یا علی حمزہ سے یا جنید اکبر سے بات نہیں کر سکتا، یا وہ میرے اوپر کوئی وہ بات نہیں کر سکتے، یہ پارٹی کے فورمز میں اوپن پبلک فورم تے گل ہوئی ہے۔ صرف میں وہ جو موصوف ہیں، ایک گل وہ موصوف جنہوں نے یہ لیک کی ہے، کاش یہ پورا تھریڈ یعنی کہ میرے 3 میسج اس سے پہلے اور 3 میسج اس سے بعد کر دیتے تو وہ لوگوں کو سمجھ آ جاتی، کیونکہ شیطانی ذہن چوڑی ہے۔ اس کلپ میں کوئی ایسی بات نہیں، سہیل افریدی اسٹریٹ موومنٹ کا لیڈر ہے، ہم سب اس کے ساتھ ہیں، اس کے پیچھے ہیں۔ اور شیخ صاحب آپ اس موصوف کو جانتے ہیں جس نے آڈیو لیک کی ہے؟ میں جانتا ہوں اس بغیرت کو جس نے یہ کیا، معذرت میں نے لفظ ایسا استعمال کر دیا۔ اچھا، آپ تو پھر نام نہیں بتائیں گے، آپ نے جو لفظ یوز کر دیا ہے آپ اس کا نام تو اب نہیں بتائیں گے، اگر ہم یہ نام چلے ہم یہ کاٹ دیں گے۔
کوئی نام بتا نہیں، دیں. میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے میں یہ بتاتا ہوں، دیکھیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے انہیں تو پارٹی کے مفاد کا خیال نہیں ہے، مگر میں ایسی چھچوری حرکت نہیں کرتا. مجھے پتا ہے کس نے کیا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز دیر از نتھنگ ان دس کلپ. ادھر کی ہے دسو سر جو میں نے یہ جو ہمارے لیے تھا کوئی چلیے وہ تو آپ کا پارٹی کا چلیے ایک نارمل پریکٹس ہوگی. اچھا خاصا آپ نے فکس کیا ہے سہیل افریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ ہیں، آپ نے کہا جی کہ آپ نے انج نہ کرو. وزیر اعلیٰ جڑا ہے سہیل افریدی، وہ چھوٹا بھائی ہے میرا، اور پارٹی نے بڑی اہم ذمہ داری اس کو دی ہے اور لوگ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہ چند شرپسندوں نے ایسی حرکت کی ہے، مگر ایز اے سینئر اور ایز اے پارٹی انفارمیشن سیکرٹری ایک آدمی کسی گروپ میں وہ بار بار پنجابی ایم ایل ایز ایم پی ایز کو وہ کر رہے ہیں، سوئچ کر رہے ہیں کہ جی آئے نہیں پہنچے نہیں. تو می being a PTI information secretary and being a Punjabi whose father is also an MP ہے جن کی 75+ عمر ہے سال، تو وہ یہ صرف یہ تھا کہ بھائی جی تو راتی اناؤنس ہویا ہے تو ٹائم لگتا ہے کو 5 کلاسرا صاحب بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے یہاں سے 5.5-6 گھنٹے میرا علاقہ ہے. بالکل اس سے پیچھے آن بپی بیچارہ جو ہے اس کے ادھر چلے جائے تو 10-12 گھنٹے لگ جاتے ہیں اتنے سے پہنچتے ہیں. میں صرف وہ جو بھی موصوف یا موصوفہ تھے میں انہیں جسٹیفائی کر رہا تھا کہ اس طرح نہ کرو، بندیاں دے کوئی جہاز کوئی نہیں اے گل سی. بٹ دیٹس جس آدمی نے پھر اس کو ٹویٹ کیا اس نے کتنی زیادتی کی. یہ ہوتے ہیں شر پسند پارٹیوں میں تقسیم پھیلانے والے. سہیل ہمارا بھائی ہے اینڈ وی آل سپورٹ ہم، اور جہاں ہم کوئی کمزوری سمجھتے ہیں اسٹریٹجی میں وہ بتانا میری ذمہ داری ہے اور میں بتاتا رہوں گا. بالکل ٹھیک. آج دیکھیں آپ نے بھرپور انداز میں بتایا. سے میں آ رہا ہوں جی آج میں پولیٹیکل کمیٹی سے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے سر. ادھر ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے سہیل بھائی اور ہم سارے، انہوں نے بڑے ٹھیک طریقے سے پنجابیوں کو وہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی مجھے پتا ہے کہ پنجاب میں فسطائیت بہت زیادہ ہے اور پنجاب میں لوگ بیچارے بہت تنگ ہیں، تو ہم ان سے اتنی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. بڑی ہم نے کھل کے ایک دوسرے سے باتیں کی. یہ ایویں شرط پسند تو کون میں خام خواہ وہ ہو گیا کیا گل ہے سر کرنا. بالکل نتھنگ ان دس کلپ جو کہ کوئی ایسا ہو جس کے اوپر کوئی واویلا ہو. ویلے بندے نے اور گل کوئی نہیں ہے. ادھروں بھی فون تے فلانے ٹی وی نے چلا دیتا تے فلانے ٹی وی نے چلا دیتا. بالکل ٹھیک. شیخ صاحب ایک چھوٹا سا میرا ذہن میں ہے اس کا سوال ہے. آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ گروپ میں چل رہا تھا کہ پنجاب سے لوگ نہیں ہے، پنجابی نہیں ہے، تو اس طرح کی آف کورس ہمارے وہاں سے یہ خیبر پختونخوا کے بھائی گروپ میں کہہ رہے ہوں گے، تو آپ نے وہاں پہ کہا جی مجبوراً بینگ اے پنجابی مجھے وہاں پہ جواب دینا پڑا. تو اس سے تو لگتا ہے کہ آلریڈی سم کوئی پنجابی ورسز کوئی پختون، کوئی رفٹ یا کوئی کنفلکٹ جو پہلے مطلب نہیں بھائی جان کلاسر صاحب نہیں، وہ جو گفتگو میرے سے ہو رہی تھی وہ کوئی کے پی کے کا میرا بھائی یا بہن نہیں کر رہے تھے. اوکے دے ور آلسو فرام پنجاب. اوکے تو وہ پنجاب کو رگڑا لگا رہے تھے کہ وہاں کے ایم پی آپ یہ دیکھیں بادشاہ نے یہی تو رولا ہے پنجابیوں نوں. دیکھیں میری بات سنیں، جب ہمارا بھائی سہیل افریدی کراچی جاتا ہے تو کیسے لوگ امٹ کے نکلتے ہیں، جب وہ لاہور آتا ہے تو کیسے پنجاب والے اتنی لڑائی مطلب اتنی سختی کے باوجود سارے ایم پی ایز ان کے لیے اسمبلی پہنچتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اسٹریٹ موومنٹ میں ان کے ساتھ جاتے ہیں. ہماری پارٹی میں یہ چیز بالکل نہیں ہے. ٹھیک. عمران خان جس پارٹی کا لیڈر ہے اس میں یہ صوبائیت والا معاملہ نہ ہم ہونے دیتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات کرے گا تو پارٹی سے اس کو فارغ کریں گے اگر کوئی صوبائیت کی بات. بالکل شیخ صاحب ایک آخری کوشچن کرنا چاہوں گا. سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بہت اگریسولی ایک انہوں نے کمپین رن کی، فائنل کال کو لیڈ کیا، لیکن اس کے بعد ایسے آپ نے ان کو پارٹی سے الگ کیا کہ نہ وہ پارٹی کی کہیں ملاقات کرنے کے آنے کو تیار ہیں، شعر و شاعری تو کر رہے ہیں، فارم ہاؤسز پہ بھی بزی ہیں، لیکن نہ کسی ڈسکشن کا حصہ ہیں، نہ کسی موومنٹ کا حصہ ہے، نہ کوئی خان سے ملنے کے لیے کوشش، نہ بتابی. وہ ہوا کیا ہے اور کوئی رابطے میں ہیں یا پارٹی سے کنارہ کشی کر چکے مستقل؟ نہیں وہ بالکل پارٹی کے پارلیمانی گروپ کے اندر موجود ہے اور پارٹی کے جتنے ایونٹس ہوتے ہیں جن کی کال دی جاتی ہے نیشنل لیول پہ ان میں ان کے حلقے سے ان کے علاقے سے ایکٹیویٹی ہوتی ہے. کل رات بھی ان کے جو بھائی تھے آپ نے امیجز دیکھے ہوں گے، فیصل امین خان، وہ وہاں پہ ڈیالہ کے سامنے موجود رہے پوری رات. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے خیال میں. اور دوسری بات آپ نے نکالنے والی بات نہیں، خان صاحب نے ان کی بڑی تعریف کی تھی، بس خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ سیکورٹی سچویشن کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہو رہی، تو اب دیر ہیز ٹو بی اے چینج. اور اس نے اس بات کو رسپیکٹ کیا اور رسپیکٹفلی گریسفلی ہی لیفٹ اور وہ عہدہ جو ہے وہ دے دیا. اینڈ ہی از ایز پارٹ آف دس پارٹی ایز اینی بڈی ایلس. اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں خان قادنہ ورکر ہوں، جس حیثیت میں بھی ہوں، جس وقت پارٹی چاہے گی جہاں چاہتی ہے میں کھڑا ہوں، اور وہ ہر ایونٹ میں شامل ہیں، ان کا حلقہ ان کے لوگ.
بالکل ٹھیک. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ تھے. لیکن صاحب یہ تہیہ کر چکے کہ 8 فروری کو ملک گل پہیہ جام ہڑتال ہوگی اور اس سے کیا پاکستان تحریک انصاف حاصل کر پائے گی, ان کی کتنی مشکلات کم ہوں گی, یہ تو 8 فروری کے بعد ہی پتہ چلے گا. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. لاہور بھاٹی گیٹ واقعہ, کس کی نااہلی, کس کی غفلت, کس کا کردار, کس کی ذمہ داری, اس کے اوپر بحث جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی برہمی کا اظہار کیا, ایک لائیو سیشن کیا گیا, تمام ذمہ داران کی سرزنش کی گئی, کچھ افسران کو گرفتار کر لیا گیا. لیکن جس طریقے سے یہ اندھوناک انداز میں یہ واقعہ پیش آیا, اس نے سب کے دل کو دہلا کے رکھ دیا ہے. کلاس صاحب, کراچی کے اندر ایسے مختلف واقعات ہوتے تھے, ابھی کی بات نہیں ہے, اس کے اوپر بات ہوتی تھی. اور ایون 21 جنوری کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس حوالے سے بہت واضح کہا اور ان کی بڑا فوکس تھا اس پوائنٹ کے اوپر. انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا مین ہولز کے ڈھکنوں کے حوالے سے. لیکن جو کچھ لاہور میں جس طریقے سے ہوا, جس طریقے سے ایک معصوم بچہ اور اس کی والدہ وہ زندگی کی بازی ہار گئے, لیکن اس سے بڑا جو کرب تھا پولیس کا, ریلیونٹ اتھارٹیز کا, کہ اس کے خامند کو انہوں نے اریسٹ کیا, اس کو ٹارچر کیا سائیکولوجیکلی, فزیکلی, اس سے اسٹیٹمنٹ لکھوائی کہ تم اعتراف کرو کہ میں نے قتل کیا ہے, اگرچہ کہ بھی نوٹس تو لیے جا چکے ہیں. مطلب یہ کیسا سسٹم ہے اور لاہور کے اندر ہوا ہے. مطلب اگر دور دراز کسی علاقے میں ہوا ہوتا تو شاید ہم ایشو اٹھا رہے ہوتے اور شاید وزیر اعلیٰ پنجاب تک مشکل یہ بات پہنچتی. تو یہ کس سوچ کا, کس اپروچ کی یہ ریفلیکشن ہے کہ مطلب ہے کہ دونوں واقع دل دہلا دینے والے, جو ہمارے ایز اے سوسائٹی ہمارا اوورآل ہمارا یہ رویہ ہے اس طرف. بڑا انتہائی ٹریجک ہے جیسے آپ نے کہا, اور ہر بھی جو بھی انسان ہے اس کو دکھ ہوا ہے. ایک تو بیچاری نوجوان ماں گئی, ساتھ میں بیٹی گئی, اس کا بیٹا بھی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور بھی ہے. سو پوری فیملی جو ہے ایک ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنے لوڈ ون کو کیا. اور پھر وہ جس طرح آپ کہیں سسٹم, مجھے نا اس لفظ سے بڑی چڑ ہے جو لو سسٹم. یہ سسٹم نہیں ہوتا, لوگ ہوتے ہیں جو افسران بیٹھے ہوتے ہیں یا وہاں پہ اہلکار ہوتے ہیں, یہ لوگ ہوتے ہیں, انسان ہوتے ہیں اور عوام ہوتے ہیں. عوام نا پتہ نہیں وہ سمجھتے ہیں یہ بروزگار ہوتے ہیں, بروزگاری کے بعد ہی یہ جابز میں آتے ہیں, وردیاں پہنتے ہیں یا اپنے عہدے گھنتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں سسٹم, سسٹم نہیں ہے, دیز آر انڈیویجولز. یہ لوگ ہیں جو آپ میں ہی سے نکل کے آئے ہیں, میں ہوں, آپ ہیں, اور ساتھ میں جا کے ہم اگر کرسیاں باندھ لی ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں سسٹم ایسا ہے. نو, اچھا بندہ ہوگا تو اچھا سسٹم ہوئے گا, برا آدمی آئے گا تو برا سسٹم ہوگا. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے سر, میں آپ کو نا ایک مطلب 2 واقعات اور سنانا چاہتا ہوں. ذرا میں سوچ بتانا چاہتا ہوں کہ بیوروکریسی کی, افسران کی, دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات پہ کیا سوچ ہو. ابھی اور ریسنٹ ہیں, زیادہ لمبے نہیں ہیں سر. انڈیا میں ہوا سر, ایک سافٹ ویئر, وہ انجینئر تھا بیچارہ, جا رہا تھا, دھند تھی تو اس کی گاڑی نا پل جو وہ تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا, شاید کوئی ٹھیکیدار نے نہیں کیا ہوتا, اس کی گاڑی اندر جا گری پانی وغیرہ میں, کوئی جھیل ٹائپ, تالاب ٹائپ تھا. اس نے وہاں سے کال کی اپنے والد کو کہ میں یہاں پھنس گیا اور مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا. والد آیا, انہوں نے ریسکیو 1 بھی بلا لیا, وہ جو 15 تھا, جو پولیس بھی آ گئی, سارے کچھ آ گئے. اب انٹر کو 2 گھنٹے تک وہ بیچارہ وہ اس میں آوازیں دیتا رہا کہ مجھے نکالیں, اور کسی نے ریسکیو نہیں کیا. آخر پہ ڈیلیوری بوائے آ رہا تھا, اس نے کہا جی رسا مجھے باندھے, میں جاتا ہوں. لیکن اتنی دیر میں لڑکا ڈوب چکا تھا اپنے والد کے سامنے. 2 گھنٹہ پورے انڈیا میں رولا پڑ گیا سر. وہ لڑکے کا انٹرویو آیا, اس نے کہا میں ڈیلیوری بوائے, میرے سامنے کوئی پولیس والا ریسکیو کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا, اندر نہیں گیا. اس پہ پولیس والوں نے پکڑا اس لڑکے کو, 2 چپاٹے لگائیں جو یہاں پہ ہوا ہے. سوچتا آ رہا ہوں, انہوں نے اسی لڑکے سے انٹرویو انہوں نے دلوایا. میں نے خود دیکھا, پہلا بھی اس کا میں نے دیکھا ہے, دوسرا بھی دیکھا ہے, بالکل ایسے. حالانکہ لڑکے کی ڈیڈ باڈی نہیں مل گئی, سب کچھ لے گئے. انہوں نے لڑکے سے کلوایا انڈین پولیس نے کہ جناب کہ پولیس آئی تھی, ریسکیو کیا تھا اور ہم نے زندہ نکال لیا تھا اس کو. یہ بھی کب آ گیا, میں دونوں آپ کو ویڈیو دکھا رہا. سوچ بتا رہا ہوں کہ جھوٹ بلوانا ہے ہم نے کہ ہمارے پہ نہ آئے, اور ہماری لیڈرشپ کی ان کو آپ نے جھوٹ. ایک یہ واقعہ ہوا. دوسرا امریکہ میں بھی ہوا, آئس, ان کی امیگریشن اینڈ اگر کسٹم جو ان کی فورس انہوں نے بنائی ہے. انہوں نے ایک اسٹیٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں کہ وہاں پہ ایک فیمیل نرس کو گولیاں ماری 10, اور یہ انہوں نے یہاں پہ اب میڈیا کو بتایا, وائٹ ہاؤس کو بتایا, پریزیڈنٹ ٹرمپ تک, ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تک, ترجمان تک, کہ اس کے ہاتھ میں گن تھی اور ہمارے وہ جو یہ فورس سے جوان تھے ان پہ حملہ آور اور گن سے, اس لیے انہوں نے گولیاں ماری ہیں. اور وہ انہوں نے اعلانات کر دیے تھے کہ دہشت گرد تھا. بعد میں ویڈیو سامنے آئی. ابھی بھی ہم یہاں پہ دیکھ لیں, انہوں کو بھی معافیا مانگنی پڑی, ہٹانا پڑا. اس کا مطلب یہ ہے انڈیا ہو, امریکہ ہو, یا لاہور کے پولیس ہو, یا لاہور کے افسران ہو, مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ آپ نے بات ماننی نہیں ہے اور اپنی لیڈرشپ کو مس گائیڈ کرنا ہے. انہوں نے انڈیا میں بھی پولیس نے مس گائیڈ کیا, یہاں پہ بھی انہوں نے مس گائیڈ کیا جو بھی افسران تھے یا پولیس تھے کہ نہیں جناب واقعی کوئی نہیں ہے, اور انہوں نے جھوٹ بلوا دیا, ان سے فیک نیوز کلوا دی. یہ امریکہ میں ہوا. سو آپ اپنی گردن بچانے کے لیے کہ ہمارے پہ نہ آئے,
मतलब अमेरिका जैसे मुल्क में ये चीजें हमने देखी, सदर ट्रंप ने ये बातें की हैं, उनसे उन्होंने गलत बातें कहलवा दी, पूरा व्हाइट हाउस से उन्होंने मतलब इस पर रोला पड़ा हुआ अमेरिका में, इंडिया में हुआ, हमारे यहाँ हुआ। ये वो ब्यूरोक्रेटिक आपका टच है। लेकिन इसमें जो एक मतलब इस पूरी ट्रेजेडी में से एक चीज जो मुझे लगी बेहतर लगी है, वो मरियम नवाज साहिबा का उस पर रिएक्शन है। हमने सिंध में नहीं देखा जी, अब सिंध के दोस्त नाराज हो जाएंगे। 100 बंदा मरा है वहां पे आग में, और वहां 38-40 घंटे तक आग लगी रही है। बंदा की एक की डेथ हो या 100 की हो, सबका दुख होता है, अफसोस होता है। वहां पे उन्होंने उल्टा उन्होंने कहा अमेरिका में आग लग जाती है, न्यूजीलैंड में लग जाती है, ऑस्ट्रेलिया में लग जाती है, फलां जगह लग जाती है, तो यहाँ लग गई तो कौन सी बड़ी बात है, ये दिफा था। अब ये हुआ है कम अज कम कि मरियम साहिबा ने माजरत भी की है। आजमा बुखारी साहबा जो हैं वो उन्होंने कहा मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ कि हमें गलत खबर दी गई, और मरियम साहबा ने खुद कहा कि हम इस पर उन्होंने सॉरी किया, माजरतें की और एक्शन उन्होंने लिए। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जब तक आप अफसरान पे वो नहीं करेंगे, और तमाम अफसरान की फिर वीडियो रिलीज हुई उनकी सरजनिश जिस तरीके से की गई, जिस तरह क्वेश्चन किया गया। अच्छा, ये यहाँ पे सिर्फ नहीं किया इन्होंने, लिए में ऐसे हुआ था, एक असिस्टेंट कमिश्नर से उन्होंने वहां से उन्होंने उनको बरतरफ किया था कि वहां पे भी एक उसमें गटर में एक बच्ची जो है उसकी डेथ हुई थी। इससे एक मैसेज चला जाता है डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी को या उनको अफसरान को, जो LDA हो, MDA हो, जो भी हो आपको, कि भाई साहब यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा विजिलेंट लेना है। उन्होंने अपना कसूर माना है। जो असल चीज ये है कि हुकूमत ने अपना कसूर माना है कि हमारी गलती है, हमें गलत खबर दी गई थी, गलत ये थे। मेंटेलिटी देखें, पुलिस की देखें, रेस्क्यू वाली को देखें, सबकी देखें। मतलब ये जुल्म तो ये है कि आपने उस खामिद को पकड़ के चमाटे भी मार रहे हैं, थाने भी लेके जा रहे हैं, पर्चा भी दे रहे हैं कि इसने अपनी बीवी और उनको वो किया है। पहले कहा फेक न्यूज है, फेक न्यूज है, फिर उसको पकड़ के बिल्कुल ठीक साहब, ठीक। यहाँ पे देखिए कराची के अंदर बड़ा शहर, करोड़ों की आबादी, बैड गवर्नेंस का मामला, इट्स ओके। लाहौर बड़ा शहर, एक्शन जरूर हो गया है, तदारुक शायद हो आने वाले दिनों में। इस्लामाबाद 25-26 किलोमीटर पर मुहित, फंड्स की कमी नहीं है, गुड गवर्नेंस के भी यहाँ चर्चे हैं, और यहाँ पे सड़कें, पुल, गुड गवर्नेंस के किसके आप ही कह रहे हैं चर्चे, मतलब वो दावे किए जाते हैं, सोशल मीडिया है, उनके दावे जी, उनके दावे आपका कहना तो बड़ी खबर क्रेडिबल हो जाए, उनके दावे हैं जी। मतलब वो देख रहे हैं जब पुल, हमें तो हमारी खबर ये जी बिल्कुल ऐसा, जो यहाँ पे आपने वीडियो भी बनाई हुई है एग्जैक्टली, 4 दफा पुल का वो कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं, और अभी भी पुल ठीक नहीं हुआ जी, ठीक नहीं, और होगा भी नहीं जी, वो कमो पुत्र है वो पुल जो है। अच्छा, यहाँ पे ना फंड्स की कमी है, मैनेज करना भी आसान है। उसके बावजूद जो रिपोर्ट सामने आई है, इस्लामाबाद के अंदर भी ओवरऑल 30,000 के लगभग मेन होल्स हैं, लेकिन उसमें से 1,657 के ढक्कन नहीं है, और हमने खुद उसको कवर भी करवाया, वहां पे लोगों से बात की, और रिसेंटली यहां पर भी ऐसे हादसा हुए हैं, लोगों ने मेन होल का ढक्कन न होने की वजह से अंदर गिरे और जान से गए। तो यहाँ तो फिर मैनेज हो सकता है। सर बड़ा अहम सवाल है। काशिफ या बासी साहब डान की रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट थी, उन्होंने 600 या आप बता रहे हैं 1000 के करीब मेन होल जो हैं उनके ढक्कन नहीं है। एक चीज जहन में रखें, मैंने खुद भी देखा, मैं विक्टिम भी हूँ हम इसमें, ये सारे ढक्कन होते हैं, ये कि नहीं होते। जब आप किसी को ठेका कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो कहते हैं मतलब है कि वो एक इंग्लिश का मुहावरा है ना, उसमें हालांकि आपको तो मैं सीटी का बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, बहुत सारी चीज़ों में रोजाना हमारी भेंट चल रही होती है, बहुत सारी नलायकियाँ, और हम देख भी रहे हैं कि वो कहते हैं डेविल्स एडवोकेट, लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट। ये सारे ढक्कन जितने भी चोरी हुए हैं, आपके ये ड्रग्स एडिक्ट हैं, ये कर रहे हैं, ये रातों को निकलते हैं, ये साथ में होते हैं और उठा के ले जाते हैं और इसको बेचते हैं। मैं आपको अपना बता दूं कि कैसे कैसे ये जालिम लोग हैं। मेरे अपने ही घर की, मेरा ख्याल है आपके नॉलेज में है, पता है आपको, मैं रिक्वेस्ट की हुई है, मेरे घर के जो मीटर जो है बाहर लगा हुआ था, उसकी तारें काट के ले गए हैं, और मैंने जब पुलिस को वो रिपोर्ट की, इन्फॉर्म किया, क्योंकि घर की बिजली चली गई, तो 2 बंदे जब हम बाहर निकले तो भाग गए वो वहां से। वो तो पता ये चला जनाब कि ये जो है चोर जो हैं एक्टिव हैं G6 में, G7 में, इन इलाकों में, G8 में, जहाँ पे भी हैं, गटर का ढक्कन छोड़ना है ना बिजली की तार छोड़नी है। ये अच्छा अगली सुने ये कि उन्होंने रातों को ये भी उठा के ले जाने हैं सारे के सारे, ये जो है आपके, या तो इनको किसी जंजीर के साथ नीचे कोई ताले के साथ बांध के रखें, कोई इस तरह का सिस्टम चलाएं। ये फिर आपके आजकल तो बिजली के मीटर की वो मेरे कॉपर वगैरह कौन सी तार होती है, बड़ी महंगी बिकती है, वो छोटी छोटी तारें ले जाते हैं कि 100,000 रुपए की बिक जाएगी। आजकल मीटर काट रहे हैं इस्लामाबाद में, तारें काट रही हैं लोगों के बहुत सारे। जब वो आए हैं वहां पे वापडा वाले ठीक करने के लिए, तो उन्होंने कहा जनाब कि आप शुक्र करें आपकी ये रात को 10-11 बजे काट गए, ये यूजली सुबह 2-4 बजे कटती है सारी, हम तो पूरी रात काम यही करते रहते हैं। सो ये आपके गैंग एक्टिव हैं इस्लामाबाद में, जो ये गटर भी चोरी करते हैं, उसके ढक्कन, और ये भी। एक दिन और सुन लें सर जी, मैं घर आया, घर के सामने बड़ा सारा खड्डा को वहां पे 2 बंदे को वो कार अच्छे खासी, एक बंदा पूरा अंदर था उसके घर के साथ ही, उसमें वो लाइन गुजर रही थी कोई पेट सेल वगैरह की, मुझे तो नहीं पता था। मैं आया, 2 बंदे जो है वहां पे वो कर रहे थे, गड़ा खोद, एक ऊपर बैठा हो नीचे खड़ा हो, गड़ा खोद के। मैं भाई क्या कर रहे हैं आप लोग?
उन्होंने कहा "भी ये तारें ठीक कर रहे हैं जी, हम कंप्लेंट करने वाले"। अच्छा, डिडंट टेक इट सीरियसली। तो मैंने उनसे इतना कहा, मैं कि भाई ये गड़ा जो है इसको फिर दोबारा फिल भी करके जाएंगे, वहाँ की फिक्र ना करें, फिल करके जाएंगे। अच्छा, मैं मुतमईन होकर चला गया। अगले दिन पता चला तो एक और पार्टी आई हुई है, वो PTCL वाले थे। तो मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा जनाब ये यहाँ से आपके घर के सामने से ये तारें निकाल के काट के हमारी ले गए हैं। दिन दिहाड़े? दिन नहीं, शाम का टाइम था, मुझे याद है, शाम का कोई लेट नाइट तो नहीं थी ना जी? लेट नाइट। मतलब ये है कि उन लोगों की मेहनत देखें, कमिटमेंट देखें। 2 बंदे गड़ा खोदा है और कब्र जितना मतलब गहरा गड़ा खोदा है, वहां से उन्होंने इनकी PTCL की तारें वो निकाली हैं, काटी हैं, जो भी की हैं। निकालने के बाद उसको बंद भी करके गए हैं। अगले दिन वो आ गए, तारे लगा रहे थे। तो सर मैं कहने का मतलब ये इस्लामाबाद में मेरे घर के सामने बता रहा हूँ 2 वाकयात, मीटर भी काट के ले गए, वो मतलब मीटर की तारें काट के ले गए, घर के सामने PTCL की तारों का वो बना हुआ था, लाइन थी, उसको गड़ा खोद के वो निकल गए। वहां पे नहीं था, पूरे इस्लामाबाद में उन्होंने किया है। तो इस्लामाबाद की पुलिस कहाँ पे है? मैं एग्जैक्टली उसी तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल सेफ सिटी कैमरे लगे हुए हैं, यही है, उस तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। जितनी मेहनत ये चोर गटरों के ढक्कन चुराने के लिए मेहनत कर रहे हैं और जितनी तारें चुराने के लिए मेहनत कर रहे हैं, सिटी जो अरबों रुपए मालियत का एक मंसूबा है, वहाँ पर उसकी मॉनिटरिंग करने वाले, उस सिस्टम को चलाने वालों को भी थोड़ी सी अगर वो भी मेहनत कर लें, पुलिस हुकाम सेफ सिटी के पहुँचे ऐसे अनासर तक, उनको गिरफ्तार करें, क्योंकि ये लोग इंसानों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर उनको ज़रूर इस मामले के अंदर मुतलका हुकाम की मदद करनी चाहिए, सेफ सिटी की टीम को। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। महंगी तवानाई, भारी टैक्सेस और सनतों की मुसलसल बंदिश के नतीजे में सनतकार मुसलसल आवाज़ बुलंद कर रहे थे और ये आवाज़ बिल आखिर इक़्तिदार के वाना तक पहुंची। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इन मामलात को गौर से सुना और आज अल्टीमेटली मुल्क के मुमताज़ सनतकारों को न सिर्फ अवार्ड दिए गए, बल्कि हुकूमत ने बिजली का टैरिफ कम करके सनती पहिए को तेज़ करने का फैसला किया है। उसके साथ साथ एक्सपोर्टर्स के लिए भी कुछ स्पेशल उनको इंसेंटिव दिए गए हैं। ओवरऑल जो आज एक पैकेज की अनाउंसमेंट की गई है और जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक मुल्क की तरक्की के हवाले से जो एक अपने ख्यालात का इजहार किया है, इसके नतीजे में क्या आने वाले दिनों में हमारी एक्सपोर्ट्स जो गुज़श्ता चंद माह से मुसलसल गिर रही हैं, क्या वो दोबारा मोमेंटम पकड़ पाएंगी? वो सनतें जो बंद हो चुकी हैं, क्या उन सनतों की चिमनियों से दोबारा तवानाई और हमें वहां से भाप निकलता हुआ दिखाई देगा और हम अपने एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे? और ओवरऑल इस पैकेज के ऊपर मुल्क के सनतकार, बिलखसूस एप्टमा, वो कितने मुतमईन है? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर हैं कामरान अरशद साहब, चेयरमैन एप्टमा। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, काफ़ी अरसे से आप इस्लामाबाद में रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स को आप सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे थे। अल्टीमेटली आज एक पैकेज सामने आ चुका, कैसे देख रहे हैं इस पैकेज को? क्या ये पैकेज एप्टमा की तवक्कुआत के एन मुताबिक है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल साहब, मैं समझता हूँ ये बड़ा एक मुस्तकिल स्टेप है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया और लॉन्ग ओवर ड्यू था, क्योंकि एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल की और मुल्क की पिछले 5 महीने से गिरना शुरू हो गई थी एंड दिसंबर में इज्तिमाई एक्सपोर्ट 35% गिर गई थी एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 8%। हम बार बार गवर्नमेंट को बावर करा रहे थे कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, लोग रोजगार खो रहे हैं, सनतें बंद हो रही हैं, मजीद आगे एक्सपोर्ट्स गिरेंगी अगर हुकूमत ने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को खित्ते के बाकी ममालिक के बराबर ना लाए या उनके करीब ना लाए। हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज या कोई मराहत या सब्सिडी नहीं मांग रहे थे। हम सब हुकूमत को बार बार बावर करा रहे थे कि बिजली का रेट, गैस का रेट, शरह सूद एंड टैक्सेशन जो 4 खित्ते की बुलंद तरीन थी, उनको रैशनलाइज करना होगा, वरना एक्सपोर्ट गिरेगी। तो वो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ बिजली में रिलीफ दिया, कुछ उन्होंने जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस का रेट है काइबोर नहीं, वो उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए घटाया एंड साथ साथ व्हीलिंग भी कम की, व्हीलिंग का जो चार्ज था। तो हम इसका खैर मकदम करते हैं, बहुत अच्छा स्टेप है, अभी और करने की जरूरत है, लेकिन सर ये एक अच्छी शुरुआत है और हम इसका खैर मकदम करते हैं। बिल्कुल ठीक। काम साहब, ये जरूर बताइएगा, जहाँ पे एक्सपोर्ट में इजाफा होना चाहिए, लेकिन वहीं पर जो हमारी सनतें बंद होती हैं, वहाँ पर जो मुख्तलिफ पाकिस्तानी वर्कर्स हैं, लेबर है, वो बेरोजगार होती है। इस पैकेज के नतीजे में क्या वो सनतें जो 2 से 3 सालों के दौरान बंद हुई हैं, क्या उनके लिए कुछ ऑक्सीजन के तौर पे ये पैकेज काम करेगा कि वो दोबारा उनके मालकान इस बात पर गौर करें कि हम कम्पिटिटिव हो सकते हैं, हम अपनी सनतों को चला सकते हैं और दोबारा उनको ऑन करें, दोबारा फैक्ट्रियाँ खोलें?
میرا خیال ہے سر بند فیکٹریوں کو چلانے کے لیے ابھی اور حکومت کو محنت کرنی پڑے گی، اینڈ یہ مزید سنگل ڈیجٹ میں کائبور انٹرسٹ ریٹ، سنگل ڈیجٹ میں بجلی جو کہ آج 13 سینٹ سے 11.25 پہ آئی ہے، اینڈ سنگل ڈیجٹ میں گیس کا ریٹ لانا ہوگا. ابھی بھی یہ چیزیں ڈبل ڈیجٹ میں ہیں، ان کو سنگل ڈیجٹ میں لانا ہوگا بند فیکٹریوں کو چلانے کے لیے. اس پیکج سے جو موجودہ انڈسٹری سسک کے چل رہی تھی پارشل کیپیسٹی پہ یا بمشکل فل کیپیسٹی پہ، اس کو تھوڑا بریدنگ اسپیس ملے گا سر. بالکل ٹھیک، اس کو بریدنگ سپیس ملے گی. لیکن سر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح کے اوپر ایکسپورٹرز کے لیے، بالخصوص ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹرز کے لیے کافی چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے. پہلے بھی آپ کی جو کمپٹیٹیونیس تھی کمپیٹ کرنے کا، وہ اس میں بہت کم جو آپ کے کمپٹیٹر کے ساتھ اس میں ڈیفرنس تھا. لیکن اب ریسنٹلی یورپی یونین نے، جو پاکستان کے لیے بڑا اٹریکشن رکھتی ہے یورپی یونین کی منڈیاں، انڈیا کو انہوں نے ایک بڑی ڈیل دی ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے جو یہاں پہ انرجی پرائسز ہیں اور جو ٹیکس ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اس پیکج کے تحت آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ایکسپورٹس ڈکلائننگ ٹرینڈ کی طرف تھی وہ ڈکلائننگ سے اپورڈ جائیں گی، پازیٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو ہمیں ملے گا، اور کس مہینے میں یہ ٹرینڈ ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیں سر، پہلے 6 مہینے میں ہم $1.5 بلین کی ایکسپورٹ سیم ٹائم لاسٹ ایئر کے مقابلے میں کھو بیٹھے ہیں. اس کا تو اب کچھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ پچھلے سال 6 مہینے میں $15 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی تھی، جو سیم ٹائم اس سال جولائی سے دسمبر 15 بلین کی، تو وہ $1.5 بلین کا بزنس کھو بیٹھے ہیں. لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ جنوری ٹو جون جو ہماری ایکسپورٹ پچھلے سال ہوئی سیم اس سال ہوگی، یا شاید تھوڑی سی بڑھ جائے اس پیکج کی وجہ سے، اینڈ تھوڑا بہت لوگوں کا حوصلہ بلند ہو اور لوگ فوکس کریں پھر سے کیپیسٹی پوری چلانے پہ، اینڈ اپنی منڈیوں میں پھر سے کمپیٹیٹیو ہو سکیں انڈیا، بنگلہ دیش، ویتنام، سری لنکا کے مقابلے میں. بالکل ٹھیک سر. اس کا مطلب ہے اگر گورنمنٹ کچھ مہینے پہلے اس پہ توجہ دیتی تو $1.5 ارب کا جو بزنس ہم نے لوز کیا ہے شاید وہ انٹیکٹ رہتا. لیکن اس کے ساتھ آخر میں جاننا چاہوں گا آپ سے، پرائم منسٹر نے بھی آج اپنی تقریر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بڑا کریڈٹ دیا ہے، اور انہوں نے تو کہا ہے کہ تا قیامت تک ایسا ورکنگ ریلیشن شپ رہا تو پاکستان بہت دور تک جائے گا. آپ کو جن مسائل کا سامنا تھا اور جس کا سلوشن ملا ہے، اس میں کس حد تک فیلڈ مارشل کی طرف سے بھی اس میں سپورٹ ملی ہے آپ کو؟ جی، میں ان کا سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا مثبت رول ہے اور ان کی بڑی نظر ہے معیشت پہ، اینڈ ڈیفینیٹلی ان کی طرف سے بھی ڈائریکشن تھی حکومت وقت کو اکانومی کو ٹھیک کیا جائے اور اکانومی کو بہتر کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا مثبت رول رہا ہے، اینڈ جو افواج پاکستان کا کردار رہا ہے اس کی وجہ سے پاکستان ماشاء اللہ انٹرنیشنلی بڑی پذیرائی رہی ہے. اب ہمارا صرف ایشو رہ گیا ہماری معیشت کو ٹھیک کرنے کا. وہ میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح شہباز شریف صاحب نے آج یہ پیکج اناؤنس کیا، آنے والے مہینوں میں کچھ نہ کچھ مزید بہتری لائیں گے تاکہ بجلی کا ریٹ، گیس کا ریٹ، انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ میں آئے، اینڈ ٹیکسیشن کو آنے والے بجٹ میں ریڈیوس کیا جائے تاکہ سیلریڈ کلاس، ایگری سیکٹر اور کارپوریٹ سیکٹر، انڈسٹریل سیکٹر جو ہے اپنا پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. بالکل ٹھیک. چلیے ہم توقع کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے جو آج پیکج اناؤنس کیا ہے اس کے مطابق ہماری صنعتیں دوبارہ چلیں، اور بالخصوص ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری جس کی گروتھ نیگیٹو ہو رہی تھی مسلسل کچھ ماہ سے، اب دوبارہ وہ اپورڈ ٹرینڈ میں جائے اور ملک کی زر مبادلہ کے ذخائر میں کنٹریبیوشن ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر پالیسی ہرڈلز ہیں وہ بھی آنے والے دنوں میں ریموو ہو سکیں. تو اس کے اوپر ہم آنے والے دنوں میں بھی ناظرین آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.